نرمی اور آسانی، پولائٹنس، برداشت، درگزر، یہ قبلہ مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ الرحمہ کی شخصیت کا خاصہ تھا، مگر شخصیت کی جلوہ گری کے اندر توازن اسی وقت قائم ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایسی پوزیشن پہ ہیں جہاں آپ کے فیصلے دوسروں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں، آپ نے اپنی زندگی کے بڑے آبجیکٹیوز مقرر کیے ہوئے ہیں، آپ نے بڑے بڑے ادارے کھڑے کرنے ہیں، ان کی ٹیم بلڈ اپ کرنی ہے، اس ٹیم سے کام لینے ہیں، آپ نے بڑی بڑی کتابیں پبلش کروانی ہیں، ٹائملی ان کو ڈیلیور کرنا ہے، آپ نے بڑی بڑی کانفرنسز کو مینج کرنا ہے اور تمام ہی آسپیکٹس کو کور کرتے ہوئے سکسیسفلی امت کے سامنے یہ کامیابی سے کارہائے نمایاں اچیو کرنے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ ہم جیسے انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے کہ جہاں ہم سہل پسند لوگ ہیں، بہانے بازیاں ہماری سرشت میں موجود ہیں، وہاں کوئی ہم سے صرف نرمی و آسانی سے کام لے سکتا ہے؟ مشکل بات ہے، دنیا ایسی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے انسانی شخصیت کا ایک دوسرا آسپیکٹ بھی رکھا ہے اور وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی، اسٹرکٹنس، پوچھ گچھ، ایسی سختی جس میں اصلاح ہے، ایسی سختی جس میں کام کو وقت پہ کرنے کی تاکید ہے۔ اور یقین مانیے قبلہ مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ الرحمہ میں ہم نے یہ آسپیکٹ بھی دیکھا تھا۔ یہ کہہ دینا غلط ہے کہ آپ محض بالکل ہی ایک طرف نرمی اور آسانی کی ایکسٹریم پہ تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جبکہ آپ نے اتنے بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے جو کہ میں نے عرض کیے ابھی کچھ دیر پہلے، تو یہ سب کچھ ایسے ممکن نہیں ہوتا۔ جو بھی عملی زندگی کو گزارنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ مینجمنٹ کرتے ہوئے جب آپ لوگوں کی مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک ڈیسائسو اور ایگزیکیوٹو پوزیشن پہ ہوتے ہیں، آپ ایک لیڈرشپ رول میں ہوتے ہیں، تو آپ کو دونوں آسپیکٹس کور کرنے ہوتے ہیں، پولائٹنس بھی اور اسٹرکٹنس بھی، لینینسی بھی اور اکاؤنٹیبلٹی بھی۔ یہی بیلنس مینجمنٹ کہلاتی ہے، ادروائز آپ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو نہیں کر پاتے۔ اور قبلہ مسعود ملت کی شخصیت اس لحاظ سے بیلنس شخصیت تھی۔ اب ہو سکتا ہے سننے والے یہ سوال کریں کہ اس کی کوئی اگزامپل، میرے سامنے ایسی کئی آئی وٹنس اگزامپلز ہیں جو میں بتا سکتا ہوں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے حلقے کے اندر ہر انگریزی مہینے کی آخری جمعرات کو مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی کی ایک نشست ہوتی تھی، محفل ہوتی تھی، جس میں خاص مریدین ہی شرکت کرتے تھے، اور قبلہ مسعود ملت علیہ الرحمہ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے فارسی کے خطوط میں سے کسی ایک خط کا انتخاب کر کے اس کو فارسی میں پڑھتے، پھر اس کا اردو ترجمہ بتاتے، پھر اس کی تشریح بیان فرماتے۔ بہت خوبصورت محفل ہوتی تھی۔ اسی محفل میں جو مہینے کے آخری جمعرات کو ہوتی تھی، آپ نے ایک اصول یہ بھی مقرر کیا ہوا تھا کہ ادارے مسعودیہ کی مینجمنٹ اپنی رپورٹ پیش کرے گی، ماہانہ رپورٹ پیش کرے گی، اور اس میں سے ایک رپورٹ پیش کرنا اکاؤنٹس کی رپورٹ تھی۔ یہ بہت امپورٹنٹ رپورٹ ہوتی ہے۔ ہمارے حلقے میں ایک انکم ٹیکس لائر بھی تھے، حضرت قبلہ مسعود ملت نے ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ آپ ہر مہینے یہ اکاؤنٹس مینٹین کر کے ریٹن رپورٹ اس محفل میں پیش کریں گے، تاکہ احباب کے سامنے تمام اکاؤنٹس کلیئر ہوں کہ کیا آمدن ہوئی، کہاں خرچے ہوئے، اور یہ کس طرح سے بیلنس کیا گیا ہے۔ اور یہ ریٹن رپورٹ حضرت قبلہ مسعود ملت خود ریسیو بھی کرتے اور اس کے اوپر سوال جواب بھی ہوتے، اور اکاؤنٹیبل کیا جاتا کہ تمام آسپیکٹس کے سوالوں کے جواب دیے جائیں۔ ہوا یہ کہ ایک دفعہ وہ صاحب کسی وجہ سے مصروف ہو گئے اور یہ ماہانہ رپورٹ نہیں بنا پائے۔ قبلہ مسعود ملت علیہ الرحمہ کے سامنے آپ نے محفل میں یہ بتایا کہ حضرت میں معذرت کرتا ہوں، میں رپورٹ نہیں بنا پایا، کچھ مصروفیات تھیں۔ حضرت قبلہ نے درگزر فرمایا، نرمی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، مگر اگلے مہینے دونوں ماہ کی ملا کر رپورٹ مینٹین کر لیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے۔ جب اگلا مہینہ آیا تو وہ صاحب شاید کچھ زیادہ ہی مصروف تھے اور وہ پھر بھی رپورٹ نہ بنا سکے، تو اب یہاں حضرت نے نرمی نہیں برتی بلکہ اکاؤنٹیبلٹی اور اسٹرکٹنس کا مظاہرہ کیا، اور آپ کے جملے تھے کہ دیکھیے، یہ جو آپ کو ذمہ داری ہم نے دی ہے، یہ بہت اہم ذمہ داری ہے، یہ اکاؤنٹس کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں کے سامنے ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ کیا انکم ہے اور کیا ایکسپنس ہے، اور کہاں کس جگہ کس مد میں پیسے خرچ کیے گئے ہیں، یہ امانتوں کا معاملہ ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو بتا دیجئے، ہم کسی اور کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں، مگر اس پہ ڈیلے برداشت نہیں ہو سکتا مزید کہ لوگ یہ سوچیں کہ ہمارے سامنے اکاؤنٹس کو 2 مہینے سے بتایا ہی نہیں گیا۔ یہ تھے قبلہ مسعود ملت۔ کہاں
ایک دفعہ چانس بھی دیا، پولائٹنس دکھائی، لیکن دوسری دفعہ تنبیہ کر دی کہ اگر آپ سے نہیں ہو پا رہا، آپ واقعتاً اتنے مصروف ہو گئے ہیں تو آپ بتا دیجئے، آپ کی جگہ یہ ذمہ داری کسی اور کی لگا دی جائے گی۔ تو تب جا کے مینجمنٹ کے ان دونوں اصولوں کو آپ فالو کرتے ہوئے کام کو کامیابی سے سر انجام دے دیا کرتے تھے۔ یہ میں نے محض ایک مثال دی ہے، میرے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں جس میں بتا سکتا ہوں کہ قبلہ مسعود ملت علیہ الرحمہ کی شخصیت دونوں ہی رنگوں کی جلوہ گری تھی، کمال شفقت، کمال محبت، کمال نرمی، مگر ساتھ ساتھ اگر کسی کام کی ذمہ داری لگائی ہے تو پھر اس پہ پوچھ گچھ کرنا اور اس کو اکاؤنٹیبل کرنا قبلہ مسعود ملت کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ کبھی بھی قبلہ مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ الرحمہ کی شخصیت کو مکمل طور پہ سمجھے بنا کوٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بہت پریکٹیکل شخصیت کے مالک تھے۔ آج اگر کوئی محض آپ کی زندگی کے اس آسپیکٹ کو پورٹرے کر کے اپنی کمزوری کو پردہ ڈالے، اپنی کمزوری پر ایکسکیوز کریٹ کرے کہ جی حضرت قبلہ مسعود ملت تو صرف نرمی برتا کرتے تھے، آپ نے کبھی کسی معاملے میں سختی نہیں کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس خوش فہمی سے یا اس غلط فہمی سے باہر آ جائے۔ قبلہ مسعود ملت ایز اے سیڈ بیفور ایک بہت بیلنس اور متوازن شخصیت کے مالک تھے، اور مینجمنٹس کی دونوں ٹیکٹکس، مینجمنٹ کی دونوں ٹریٹس، پولائٹنس اور اسٹرکٹنس، دونوں آپ میں موجود تھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔